على رسول الله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. انشاءاللہ بزلا آج ہم شروع کریں گے سورۃ آل عمران آیہ نمبر 147 and پارہ نمبر 4. پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیہ نمبر 147. 149 اپنے محسنین کا ختم کیا تھا 140 ٹھیک ہے پیچھے سے میں کر دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نسرین 149 یا جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ آل عمران آیہ نمبر 149. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. خطاب ایمان والوں سے ہے. جنگ احد پر تبصرہ اور مسلمانوں کو ابھارا گیا اور جس مشن کے لیے مسلمان کو پیدا کیا گیا وما ضعفوا وما استکانوا، نہ وہ جسمانی طور پہ کمزور نہ وہ ذہنی طور پہ دبے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں صبر کرنے والوں کو. ان جنگوں کی طرف اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام طالوت وغیرہ کی جو لڑائی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی پچھلی آیت میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ جو دنیا کے لیے جو کرے گا اس کے لیے دنیا ملے گی، جو آخرت کے لیے آخرت. مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب کون ہے؟ جو آخرت پہ فوکس کرتے ہیں. اور پھر خطاب ایمان والوں سے ہے ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں یعنی اسلام سے پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے. یعنی کہ یہاں پہ مومنوں کو پریپیئر کیا گیا ہے، اور تمہاری دوستیاں، تمہاری ہینگنگ اراؤنڈ، تمہاری سوشل گیدرنگ کیسے ہونی چاہیے. ہم سم ٹائمز کنفیوز ہو جاتے ہیں رائٹ. ہم کس کے ساتھ رہنا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کا مشن کہ اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، اگر آپ کا گول اللہ کے دین کو جو ہے نا غالب کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کرائٹیریا دے رہے ہیں. The whole آل عمران talks about عقیدہ، کمپلیٹ عقیدہ. اگر آپ کا عقیدہ مضبوط، بہت سے لوگ پتہ ہے کہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ گولز کو کیسے اچیو کیا جائے. ایک سسٹر آئی تھی سوشل میڈیا سے آ کے انٹرویو کر رہی تھی مجھ سے کہ آپ یہ مشن آپ نے کس طرح سے، ایک ہی ایک ورڈ، اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نمبر 1 آپ کے اندر کمٹمنٹ اور آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. اگر ویژن کلیئر ہو تو آپ کے لیے کہیں کنفیوژن، کہیں جو ہے نا رکاوٹیں آتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، مگر جب ویژن کلیئر ہوتا ہے تو وہ ہر جو ہے مشکلات سے گزر کر جو ہے اپنے مقصد کو پہنچ جاتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ مومنوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے اس زندگی کا؟ مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ کے نام کو غالب کرنا ہے. اس نام کو غالب کرنے کے لیے آپ کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے؟ ڈو ناٹ ہینگ اراؤنڈ وتھ کیا ہے کہ نان مسلمس. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور سب سے اچھا مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے
اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، جبکہ تم جنگ احد میں ابتداً کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی، نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز مال غنیمت نظر آ جانے کے بعد تم نے اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کریں، اور بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑے فضل والا ہے۔ بیسیکلی جنگ احد کی جو شکست ہوئی اس کے بارے میں تبصرہ ہے۔ نمبر 1، جھگڑا، اختلاف۔ یہاں پتہ ہے کہ اختلاف اور جھگڑے کی وجہ سے تم نے ایک گول کو لوز کر دیا۔ انسان کب ہوتا ہے جھگڑا، اختلاف کب ہوتا ہے؟ یعنی کہ اختلاف اٹس ویری ہیلتھی وے آف کیا ہے کہ انکریزنگ یور نالج۔ اختلاف بہت اچھا ہے، مگر اختلاف اگر طول پکڑے تو وہ جھگڑے میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اور اختلاف کیا ہے، جھگڑا کیا ہے؟ بیسیکلی انسان اپنی رائے پر ڈٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اختلاف ہو مگر وہاں پہ کیا ہے کہ رکنا نہیں ہے۔ اگر اختلاف پر اگر رک گئے تو کیا ہے کہ وہ انسان اس سے کیا ہے کہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ رائے الگ الگ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، رائے الگ الگ ہونے میں کوئی جو ہے پرابلم نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ مقصد ایک ہونا چاہیے۔ کیا ابو بکر کی رائے الگ نہیں تھی؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے الگ نہیں تھی؟ یہ رائے الگ الگ ہو سکتی ہے مگر کیا ہے، اختلافات نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے کیا ہے کہ ایک یعنی کہ بندہ مومن کا گول کیا ہونا چاہیے، آخرت ہونی چاہیے نہ کہ دنیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کیا ہے کہ انسان کے مشن میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں، دنیا کی محبت۔ استسعدون ولا تلؤون على عهد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا، پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو ایک نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح شکست میں بدل گئی۔ تھنک اباؤٹ دیٹ، ہم نے کتنی سنتوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہم چاہیں وہ مل جائے۔ تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ، ہمیں یہاں پہ پاس کرنا ہے، سوچنا ہے کہ آج ہمارا ہوم ورک یہ ہوگا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم وہ کون کون سی سنتیں ہیں جس پر عمل کرتے ہیں اور وہ کون سی سنتیں ہیں جس کو ہم جو ہے نا ڈس ریگارڈ کرتے ہیں۔ سنتوں پہ فوکس ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ متقی بنے، رمضان کا پورا مقصد کیا ہے، متقی پرہیزگار بننا ہے، رائٹ؟ تو تقوی والے لوگ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی جو ہے نا سنتوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم، یعنی کہ بغم من علی غم۔ کیا غم تھا؟ مسلمانوں نے نمبر 1 بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ رسول کی نافرمانی کی، دوسرا مسلمانوں کی فتح شکست نے بدلی، تیسرا کیا تھا کہ منافقوں کے پاس یعنی کہ جب لوٹ کر گئے تو منافق کیا ہے کہ وہ جو ہے نا یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، تیسرا بہت سے لوگ شہید ہو گئے، اور چوتھا کیا ہے کہ جو ہے بہت سے لوگ شہادت کی یعنی شہادت کو پہنچے مگر بہت سے لوگ کیا ہے کہ زخمی، بہت زیادہ جنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خود کیا ہے کہ زخمی ہوئے. تو اتنی ساری چیزیں مل کر کیا ہے کہ ان پہ رنج پر رنج ہوا. کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھا جائے تو واللہ خبیر بما تعملون، اللہ دنیا کے غم سے منع فرماتا ہے، دنیا کے مال کا غم نہ کرو. کیوں؟ یعنی کہ یہاں پہ غم من اللہ غم کیا تھا کہ ان کا غم دنیا کا غم نہیں تھا، ان کا غم کیا ہے؟ رسول کی نافرمانی تھی. مگر جوشف what do you think about دنیا کا غم، دنیا کے مال کا غم، دنیا میں کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے، ہماری جاب صحیح نہیں ہے، یا بچے صحیح نہیں ہے، شوہر صحیح نہیں ہے، گھر نہیں ہے ایک اپنا خاص، یعنی کہ یہ سب دنیا کا غم. دنیا کے مال کا غم نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ غم کیا ہے کہ مفید کاموں سے جو ہے نا روک لیتا ہے. غم کی وجہ سے انسان کے اوپر کیا ہے؟ ایک نفسیاتی گراہ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو چیز چھوٹ جائے اس دنیا میں اس کو چھوڑ دیں، مڑ کر نہ دیکھیں. اگر آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو کیا ہے کہ آپ اصل مقصد سے دور ہو جائیں گے. اب ہوا کیا؟ ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم ما قتلناها قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی. یعنی کہ نیند کیا ہے کہ انسان کو کیا ہے؟ بھلا دیتی ہے، ریفریش کرتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ان پہ ایک بلیسنگ تھی. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی. کون؟ یہ منافقین. صحابہ رضی اللہ عنہم جنگ میں جو ہے نا شامل بھی ہوئے، رسول کی نافرمانی پر کیا ہے کہ وہ غمزدہ بھی ہوئے، توبہ بھی کیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کیے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے غلطی کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایز اے اونگ ان کے لیے گفٹ تھی، اللہ تعالیٰ نے سکینت اتار دی. آن دی ادر ہینڈ منافقین جو بھاگے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ریسٹلیسنس پیدا کر دیا، وہ بے چین ہونے لگے، وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کرنے لگتے تھے. وہ پوچھتے تھے کہ آیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ او یا اگر آپ ہماری بات اگر مان لیتے، آپ ان سے کہہ دیں کہ اس معاملے میں جملہ اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے جنگ احد میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے. یعنی کہ صحابہ شہادت جب پہنچے، 70 صحابہ جو شہید ہوئے، اس پر ان کے تبصرے کیا ہیں منافقین کے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو وہ جو ہے نا کبھی مارے نہ جاتے. تمہارے لیے منافقت کب جنم دیتی ہے؟ لیک آف انڈرسٹینڈنگ. جب تمہارے لیے ان کا شہادت کو پہنچنا ایک مرنا ہے، مگر ان کے لیے شہادت کو پہنچنا ایک زندگی ہے. سو تمہاری انڈرسٹینڈنگ اور ان کی انڈرسٹینڈنگ میں یہی فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ یقیناً اپنی قتل گاہوں کی طرف نکلتے. اور یہ شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تمہیں اس سے پاک کر دیں. اور اللہ دلوں کے خیالات تک کو خوب جانتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تکلیف انسان کو آگے لے جاتی ہے، آگے اٹھاتی ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ پیچھے. اور احد کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آنے والے امتحان کے لیے تیار کرنا تھا، آنے والے بڑے مشن کے لیے تیار کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو ایک ٹف سچویشن سے گزارا. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جس دن دونوں لشکروں کی مدبھیڑ ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ جو پسپا ہوئے تو اس کی وجہ محض یہ تھی
کہ ان کے بعض لغزشوں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ شیطان نے یعنی کہ ان کی لغزشوں کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ سبق کیا ہے اس میں؟ نفاق کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ نفاق انسان کو نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ نفاق ہی تھا نا منافقین کا جو یہ جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان ان کے قدم ڈگمگا دیے، اور شیطان انہی پر حاوی ہوتا ہے جو کیا ہے کہ جو ڈاواں ڈول ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اور پھر ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کے اعمال لشکر کے مانند ہیں، اگر اچھے تو انہیں دشمن کے خلاف تقویت دلاتے ہیں۔ اعمال جب اچھے ہوتے ہیں تو وہ اچھے اعمال دشمن کے خلاف اس کے لیے تقویت پہنچاتے ہیں، لشکر پر قابو کرتے ہیں۔ اگر برے تو دشمن قابو پا جاتا ہے۔ دشمن کیا ہے؟ شیطان۔ اگر اعمال ایمان والے نہ ہو تو کیا ہے کہ پھیلا کر، یعنی کہ اگر اعمال ایمان والے نہ ہو تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پھسلا کر نیکی سے ہٹا دیتا ہے۔ We need to be focused on یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بند سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں موت آ بھی جائے تو کیا ہوا؟ وہ اور زیادہ زندگی بہتر زندگی ہے، جس کا خاتمہ بالخیر، جس کا خاتمہ اللہ کے راستے میں ہو تو اور اس سے زیادہ اور کیا چاہیے اس کو؟ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ کی طرف سے یہ مغفرت اور رحمت ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، ہر حال میں تمہاری بازگشت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ جس کی تقدیر میں جیسے جیسے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی آگے کوئی پیچھے، یا خود مر جائیں یا مارے جائیں، یہ تو تقدیر کا کھیل ہے۔ ایونچولی کہاں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے، یعنی کہ ایک لیڈر کی یہاں پہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بہت نرم۔ اگر آپ تن مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے، لہٰذا ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے بخشش طلب کیجئے اور دین کے کاموں میں ان سے مشورہ کیجئے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ ان کے ساتھ مشورہ بھی، حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ ریئلائز ہونے مت دو، کیونکہ ریزن اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اور پھر ان کی اس جو ہے نا گناہ کو درگزر، یعنی کہ اس غلطی کو درگزر اس لیے کہ آئندہ مشن ہے۔ آئندہ کیا ہے کہ ابھی تو یہ صرف شروعات ہے۔ ان کی بیسیکلی صحابہ کی یہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کس طرح سے کام ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی انسان کو خوبصورت بناتی ہے
اور جس چیز سے نکالی جائے تو اس کو بدصورت کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا ہوئی وہ کیا ہے کہ وہ باعث فائدے میں رہا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ انہیں درگزر کریں، انہیں بخش دیں اور دین کے کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ مشورہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ کیا ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہ فیل کرے کہ وہ یعنی کہ اس آرگنائزیشن یا اس پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے اور کام شروع کر دیجیے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اِن ينصركم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يخذلكم فمن ذا الذی ينصركم من بعد وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کریں؟ لہٰذا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ رفاع بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفے میں دیا تھا جس کا نام مدعم تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا کی طرف بڑھے، وہاں پہنچے تو مدعم آپ کو سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت نے میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن اموال غنیمت کی تقسیم سے پیشتر ایک کملی چرائی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس کے گرد لپیٹ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر تم انہیں داخل نہ کراتے تو قیامت کو یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلا دیتے۔ مال غنیمت کا مال کلیکٹیو مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پبلک کا مال ہوتا ہے، تو اسی لیے سزا انہیں اتنی بڑی کیوں؟ کیونکہ اگر آپ انڈیویجول بھی مال آپ کسی کا حرام کھا نہیں سکتے، مگر آپ جب پبلک کا کھاتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ آپ کے لیے سزا زیادہ ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے کہ جب کبھی آپ کلیکٹیو کام کرتے ہیں، بعض وقت ہوتا ہے اسکولز وغیرہ میں یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں اٹھا کے لے چلے جاتے ہیں، وہ ساری ایک پبلک کا ہوتا ہے، تو اس میں اگر حالانکہ ایک چھوٹا سا پینسل ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مگر میک شور کریں کہ بیکاز آف وہ چھوٹی سی چیز کہیں ہم جو ہے نا آگ کی لپیٹ میں نہ آئیں۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور جہنم تو بہت بری بازگشت ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے ہاں سب لوگوں کے مختلف درجات ہیں اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا، اور احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا، ان کی زندگیوں کو سنوارتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے کہ اسی لیے آپ سے کو کیا کہا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بالحق، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، کس لیے؟ بشیر و نذیر بنا کر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر ساری رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے
أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہاں یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا، اس سے سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ جنگ احد میں مصیبت پہنچی، اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب درمیان میں تھے تو انہیں تو مصیبت نہیں پہنچنا تھا، isn't it؟ کہ کیسے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے گھروں میں جب کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے یا کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو تعویذ بنا کر لگا لیتے ہیں، قرآن کی آیات لکھتے ہیں، قرآن گھر میں ریسائٹ ہوتا ہے کہ مشکلات سے دور ہو جائیں۔ تو جس پہ قرآن نازل ہوا، جو رسول، جو اللہ کی جو ہے نا محبوب ترین چیز صحابہ کے درمیان موجود تھی، باوجود اس کے انہیں کیسے جو ہے نا مصیبت چھوئی۔ سو واٹ ڈو وی تھنک اباؤٹ دیٹ؟ کانسیپٹ کیا ہے اس کا؟ قرآن موجود تھا، رسول موجود تھے، باوجود مصیبت پہنچی، تو اس سے کیا ہے کہ انسان اصل قرآن کا مقصد، اصل گھروں میں قرآن پلے کرنا، اصل قرآن کو سننا کیا ہے کہ اپنے عمل کو صحیح کرنا۔ یہاں جنگ احد میں جتنی جو پتہ ہے کہ جو شکست، فتح شکست سے بدلی، جو مصیبت آئی، یہ صرف کیا ہے کہ ایک عمل اللہ اور اس کے رسول کے تحت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جیسے آپ دیکھیں گے جنگ بدر میں فتح ان کو نصیب ہوئی، حالانکہ کم تعداد تھے پھر بھی انہیں فتح ہوئی۔ جنگ احد میں تعداد اتنی کم نہیں تھی پھر بھی شکست ہوئی۔ تو صرف قرآن کو گھروں میں چلا لینا، صرف قرآن کو پڑھ لینا، اور اب دور قرآن چلے گھر میں پتہ ہے کہ بیٹھ کے پڑھتے تاکہ گھر میں جو ہے نا رحمت برکتیں آ جائیں۔ رحمت برکتیں تب آتی ہیں تب انسان اس قرآن پر عمل کرتا ہے۔ بعض وقت لوگوں کو روحانی علاج کے لیے کہتے ہیں کہ چلیں آپ آیت شفا پڑھ لیں، آپ آیات وہ ہم سن لیتے ہیں، یس قرآن سن کر نازل کیا گیا، مگر آپ خود اگر پڑھیں گے، سمجھیں گے اور آپ آہستہ آہستہ اپنے عمل کو جو ہے نا چینج کریں گے تو وہ مصیبت، وہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آپ جتنا بھی سن لیں مگر آپ کا عمل نہیں بدل رہا ہے تو what is the point؟ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جس دن دونوں لشکروں میں مدبھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، یعنی یہ تقدیر کا حصہ تھا، اور اس لیے بھی کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَالِمٌ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ منافقوں کو بھی اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کم از کم شہر مدینہ کا دفاع ہی کرو، کون؟ منافق کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور کیا ہے کہ تمہاری پیروی کرتے۔ اس روز وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اور وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ خوب جانتے ہیں۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرعوا على انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے لگے اگر تم ہمارا کہا مانتے تو آج مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنی اس بات سے سچے ہو تو اپنے آپ سے ہی موت کو ٹال کر دکھا دو۔ یعنی کہ کسے کہتے ہیں؟ جو مدینے میں جو ویک مسلمان، یعنی کہ ایسی کمیونٹی تھی نا، مسلمان منافق یہ سب ملے ہوتے تھے، تو ان کے پتہ ہے کہ لوگوں سے ملتے تو یہ تبصرے ہوتے کہ اگر پتہ ہے کہ تم ہماری بات مانتے تو کبھی تمہارے اتنے لوگ فوت نہ ہوتے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موت پتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو نا جنگ کی وجہ سے ہو، موت یہ نہیں ہے کہ بیماری کی وجہ سے ہو، موت تب آتی ہے، تب واقع ہوتی ہے جب وہ تقدیر کا حصہ ہو، جو تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی ایک ایلیمنٹ، ایمان کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ تقدیر پر جو ہے نا، تقدیر کے فیصلوں کو ماننا۔ تو منافق کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یعنی کہ جب تمہیں موت، اگر تم ریئلی اپنے دعوے میں سچے ہو تو ٹھیک ہے، موت کو اپنے اوپر سے ہٹا کر دکھاؤ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور نیز جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں جو اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ فَرِحِينَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کچھ اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے، اس سے وہ بہت خوش ہیں، اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے ملے نہیں، انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوئیں گے۔ بیسیکلی موت انسان کے اندر مایوسی لاتی ہے، مگر جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں کیا ہے کہ مردہ نہ کہو، بلکہ انہیں کیا ہے کہ رزق دیا جا رہا ہے، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے، اور جو کچھ اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور پوچھا کیا بات ہے جابر، میں تمہیں شکر خاطر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور قرض آیا، کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتے مگر پردے کے پیچھے سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر اس سے جو ہے نا اس سے بات کی اور پوچھا کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں۔ تیرے باپ نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گی، اور یہ کیا ہے کہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب پوچھا گیا شہید سے کہ تمہیں واپس دنیا میں جانا ہے تو کیا کہا؟ نہیں، یا اللہ تو مجھے زندگی دے تاکہ میں تیری راہ میں شہید ہوں تو دوبارہ تیرے پاس واپس آؤں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سب پرندوں کی صورت میں ہوتی ہیں، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر اس قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتے پھرتے ہیں۔ اور پروردگار نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر چارہ نہیں، اے ہمارے پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہو جائیں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ دعا ہوتی تھی اللہم ارزق فی شہادتی سبیلک وجعل موت فی بلد رسولک۔ یہ دعا میں چاہوں گی کہ بورڈ پہ لکھ کے لگا، 1 منٹ دے مجھے، یہ یاد کریں یہ دعا آپ لوگوں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں انہیں وہی نا کہ انہیں کہاں سے غذا میں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ وہ کیسی زندگی ہے، انہیں کیسے رزق ملتا ہے،
یہ پتہ ہے یہ غیب کا علم ہے. قرآن نے کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ متشابہات ہیں، ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. وہ کس قسم کی ان کی زندگی ہوگی اور کس قسم کا رزق ہوگا بھی نہیں پتا، مگر اللہ کا وعدہ ہے. فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان کے لیے کس طرح سے یعنی کہ وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ جو پیچھے یعنی کہ یہ تو شہید ہو کے آ گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جو پیچھے اللہ کی راہ میں جو ہے نا لڑ رہے ہیں اور وہ ابھی ان سے ملے نہیں اور بہت جلد وہ ان سے ملیں گے، تو وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آنے والے. ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے دنیا میں. اسی لیے جب آپ جو ہے نا دنیا میں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھے، اللہم ارزق فی شہادت سبیلک وجعل موت فی بلد رسولک. اس لیے کہ وی نیور نو کہ جو آگے شہداء گئے ہیں ہمارے، اب ہم اللہ کی راہ میں پیچھے جہاد کر رہے ہیں، چاہے وہ جہاد علم کا ہو، چاہے وہ جہاد فزیکل ہو، مال کا ہو یا اپنی جانوں کا ہو. تو جو بھی اللہ کی راہ میں اسٹرائیو کر رہا ہے وہ پتہ ہے کہ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اسے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یعنی کہ مومن دوسرے کی نعمت پر خوش ہو رہا ہوتا ہے. چلے تو گئے وہ پیچھے، that's the quality a مومن will have. and دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جب جو ہے نا جب شہید کا قتل ہوتا ہے یعنی کہ شہید کو جب قتل کیا جاتا ہے تو اس کو تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے جیسی سوئی کے جو ہے نا چبھنے پر. That's it. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی یہ لکھیں، آپ یہ دعا لکھ کے لیں. جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو لوگ نیک کردار اور پرہیزگار رہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی کہ زخم شدید کھانے کے باوجود ہوا کیا جسمانی زخم، اور پھر کیا ہے کہ دل غم سے چور، اور پھر کیا ہے کہ مدینے کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہوا تھا، اور پھر کیا ہے کہ یہ پتا چلا کہ دشمن واپس آ رہا ہے. تو سارے جو ہے نا لوگ کھڑے ہو گئے، صحابہ غم سے چور، اتنا جو ہے زخم، اور گھر میں ہر کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے. اور پھر کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے کھڑے ہو گئے کہ ہم لڑنے کے لیے دشمن واپس آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دشمن واپس آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ. تو وہ تیار ہو گئے. یہاں پہ دیکھیں ما اصاب للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. الذین استجابوا، انہوں نے جواب دیا رسول کی پکار پر، اللہ کی پکار پر. اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ کتنے بے رحم لوگ ہیں. دیکھو انہیں رحم بھی نہیں آتا ہے. دیکھیں حالت انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیا حالت ہوئی ہے، اتنا زخم اور اتنے گھروں میں غم، اور باوجود اس کے یہ بلا رہے ہیں اور ہم چلے جائیں. بیسیکلی صحابہ رضی اللہ عنہ نے دین کو قربانی کی سطح پہ لیا. صحابہ کا یہ جو پتہ ہے کہ انہوں نے اس دین کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہترین کام لیا. ہم نے دین کو ڈسریگارڈ کیا، ہم نے دین کو ڈسریسپیکٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لے لیا. ہمیں وہ نظر نہیں آتا، مگر انہیں وہ چیزیں نظر آتی تھی وہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتی. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا. کب؟
soon after جو ہے جنگ بدر سوری جنگ احد کے بعد جب آئے تو کیا ہے کہ پھر دوبارہ آ رہے ہیں کافر مسلمانوں پر حملے کے لیے. تو لوگوں نے کہا تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے لہٰذا ان سے بچ جاؤ. تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی. کیا کہا انہوں نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین. یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں لشکر کفار سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھے سے ڈرو. ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں، بندوں سے نہیں. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم خطا حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یہ تمہیں غمزدہ نہ بنا دیں، یہ اللہ کے دین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم. جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. جب کوئی آپ کو تھریٹ کرتا ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آگے سے پتا ہے کہ یہ اگر آپ چھوٹے لیول پہ انڈیویجولی گھر میں بھی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں پرسنل لیول پہ، جب آپ پتا ہے کہ کمیونٹی میں جب کھل کے جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے چیلنجز نظر آتے ہیں، کیونکہ جہاں جتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اتنے زیادہ آپ کو مشکلات، اتنے زیادہ آپ کو چیلنجز آئیں گے. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. وہ اللہ کے دے اگر آپ دیٹس اے ریزن. پتا ہے کہ اگر جو کوئی آج یہی میں نے جب انہوں نے انٹرویو کیا ان کے انٹرویو میں نے یہی میسج دیا کہ کوئی چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ دین کا کام ہو، پتا ہے کہ ہر کام آپ سے جو ہے نا ٹائم، مشکل، تکلیف، چیلنجز مانگتا ہے. چاہے وہ کتنا غلط کام بھی ہو تو اس غلط کام کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. مگر اگر آپ اللہ کے دین کے لیے کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی ایک ہی ہے کہ سنسیئرٹی. اگر آپ اخلاص سچے دل کے ساتھ آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ خود پتہ ہے وہ مشکلات بھی حل ہو جائیں گے. وہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود وہ کام کو جو ہے نا آگے سے آگے لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے. ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. غلط کاموں کے ساتھ کیا ہے کہ انسان جو ہے نا بچ نہیں سکتا، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من الرسول من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے جدا نہ کر دیں. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دیں، بلکہ اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہٰذا اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہیں کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی ہے پھر وہ اس سے بخل کرتے ہیں، قطعاً یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا رہتا ہے، یعنی کہ بخل، یعنی بیسیکلی انسان مال اکٹھے کرتا رہتا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ مال کیا ہے کہ یہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا یا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا۔ نیز آپ سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش، مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کریں، اور اتنی دیر مت لگا کر رکھیں یہاں تک کہ حلق میں دم آ جائے تو اس وقت کہیں کہ فلاں مال فلاں کو دے دیں۔ تو انسان اپنی زندگی میں جتنا دے، بخل بیسیکلی کیا ہے؟ بخل کی ڈیفینیشن کہ مال جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہ کرنا، جو چیز جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو نہیں دینا، یہ اصل بخل ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں، اور جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی لکھ رہا ہے۔ ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی کہ یہ قول یہود کا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم چیریٹی کیوں کریں، پیچھے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مال دو اللہ کی راہ میں، اور آگے اللہ تعالیٰ یہود کا یہ قول ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو دیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ یعنی کہ کہہ رہے ہو تمہاری یہ بات لکھی جا رہی ہے۔ ذالک، آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ دو تو ہم دیتے ہیں، ٹیکسز پے کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ کوئی بھی چیریٹی ورک، آج بھی ہماری کمیونٹی میں چیریٹی ورک کوئی بھی آتا ہے، جیسے ابھی کسی کا گھر جو ہے نا جل گیا، کسی یعنی کہ کچھ یعنی کہ کوئی آرگنائزیشن بنا رہا ہے یا اسکول یا یعنی کہ کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، آگے سے کہتے ہیں انشورنس تو اتنا ہے نا، انشورنس کمپنی کو کیوں نہیں کلیم کرتے، ہم کیوں دیں چیریٹی؟ ٹھیک ہے، اور یہ پتا ہے کہ یہ اسلامک اسکول جو ہے نا، پتا ہے کہ اس سے پتا ہے کہ پیسے کھاتے ہیں لوگ۔ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دیٹ؟ آپ کو کیا پتا کہ کس چیز کی کمیونٹی میں ضرورت ہے، اور آج کے اس دور میں کون سی چیز انسان کے لیے ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کی کیا کنٹریبیوشن۔ آج جو سسٹر کہہ رہی تھی کہ اتنے جو ہے نا شیلٹرز میں عورتیں آ رہی ہیں، اتنی عورتیں آ رہی ہیں، بچے شیٹرڈ ہو رہے ہیں، دا ریزن اس لیے کہ آج ہماری سوسائٹی کا مرد صحیح نہیں ہے، مرد اپنی ذمہ داری کو ویسے نہیں نبھا رہا ہے، اسی لیے اتنی عورتیں بے سہارا عورتیں شیلٹر میں بیٹھی ہیں مسلمان۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ، یہود کا بھی یہی کانسیپٹ تھا، کیوں دیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کیا فقیر تھوڑی ہے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے
اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلوہ النار قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قتلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اس سے یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائیں جسے آگ کھا جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی وہ نشانی جو تم اب کہہ رہے ہو، پھر اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم نے انہیں یعنی کہ قتل کیوں کیا تھا؟ یعنی کہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک معجزہ لے آئیں، اس زمانے میں تمہارے غنیمت کھانے کے لیے آگ آسمان سے آتی ہے تو اس آگ کو لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت آگ آتی تھی، کھاتی تھی، وہ معجزہ دیکھنے کے باوجود تم نے اپنے جو ہے نا انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ جو اب جو ہے تم وہی معجزہ مانگتے ہو۔ اس جسٹ کیا ہے کہ یہ ٹرک ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ صبر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل، صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہے تو وہ کامیاب ہوا۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ اصل کامیابی کیا ہے؟ آگ سے بچنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ مل جائے وہ دنیا اور ما فیہا سے زیادہ ہے۔ think about that، ایک کوڑے کی جگہ کتنا، اتنی جگہ۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہے کہ جب آپ دین کے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کو آزمائش آ کر رہے گی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہارے مال اور تمہاری جانوں سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے مال اور اپنی جانوں سے آزمائش پیش آ کر رہے گی، نیز تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، نیز مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف وہ باتیں سننا ہوگی، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ سبق کیا ہے؟ سارے آل عمران کا ایک ہی ایک تھیم ہے، اور وہ تھیم کیا ہے؟ صبر اور تقوی۔ سبق کیا ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، ایمان والوں کی زندگی مشکلات سے کیا ہے؟ بھری ہوتی ہیں۔ تو جو ایمان لائے گا اس کو تیار ہونا چاہیے ان مشکلات، زندگی کے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد دیا تھا جو کتاب دیے گئے کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو وضاحت سے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، پھر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا۔ کتنی بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمد بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ ان کے ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے بھی نہیں، ان کے متعلق یہ گمان نہ کیجیے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ کوئی شخص اگر کوئی ایسی چیز ظاہر کرے جو اس کے پاس ہے نہیں تو ایسا ہے کہ اس نے جھوٹ کا لباس پہنا ہے۔ ہوتا نا کہ کسی کی محنت پر
خود کریڈٹ لے لینا، فلاں کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے، یہ جو ہے نا یہ غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی کی ذات ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آخری آیات، آخری 10 آیات آل عمران کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اس کو پڑھا اور اس میں غور و فکر نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت وضو سے پہلے ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو رمضان کا ٹارگٹ بنا لیں، جس کو یہ آیتیں یاد نہیں ہیں وہ ان آیتوں کو یاد کر لیں۔ اور آل عمران کا اختتام بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے اور پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے، بس اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی یہ غور و فکر کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ غور و فکر کرنا کیا ہے کہ بیسیکلی یہ کیا ہے کہ کائنات میں امام اوزائی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ سفیان بن عوینہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنا ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہوتی ہے اور اس کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ غور و فکر سے کیا ہے کہ نور یعنی کہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہو جاتی ہے، دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے پانی نباتات اگاتی ہیں، جیسے پانی جب زمین پر گرتا ہے بارش کا پانی تو کیا ہے کہ نباتات اگتے ہیں، اسی طرح جب انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو کیا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ غور و فکر کرنا ہر نیک اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے، اور غور و فکر کرنے والا خاموشی اختیار کرتا ہے۔ جتنا آپ خاموش رہیں گے اتنا آپ جو ہے غور و فکر کی صلاحیت آپ کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جتنا غم دلوں کو جو ہے نا چمکاتی ہے اتنا کوئی اور چیز نہیں چمکاتا۔ یعنی کہ جو انسان کے اندر جب غم ہوتا ہے، یعنی کہ غم یہ غم نہیں ہے کہ جو ہے نا دنیا کا غم، آخرت کا غم انسان کے دل کو جو ہے نا چمکا دیتا ہے۔ دل غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں۔ غم سے دیکھیں انسان کے دل میں جب غم ہوتا ہے نا، آخرت کا جب اس کو غم لگ جاتا ہے تو اس کی صلاحیتیں جو ہے نا ابھر اٹھتی ہیں۔ آخرت کا غم انسان کے اندر صلاحیتوں کو جگاتا ہے۔ ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا غم انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ This is the difference۔ یہاں پہ عقل والوں کی پہچان اللہ کی تخلیق میں غور و فکر۔ دردہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو دردہ کیا کرتے ہیں؟ تو دردہ سے پوچھا گیا کہ ابو دردہ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا غور و فکر کرتے ہیں، جس سے یقین بڑھتا ہے تو عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور غور و فکر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور وہ پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے، بس اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈالا تو گویا اسے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما دے، اور ہمیں نیک کاموں کے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ یعنی کہ ان کی دعائیں کیا تھیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب کرنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے پروردگار تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعدکم من بعد فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحت الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، اے ہمارے پروردگار تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ کیا مطلب کہ جو عورت نے کمایا اس کو ملے گا، جو مرد نے کمایا مرد کو ملے گا۔ دنیا میں کیا ہے کہ الرجال قوامون، آدمی کو ایک حصہ ایک درجہ زیادہ ہے عورت پہ۔ جب دنیا کے امور، دنیا کی ریسپانسبلٹیز اور دنیا کے جو ہے نا کام اور کاج کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، تو مرد اور عورت کی ریسپانسبلٹی کے تحت، مرد کی ریسپانسبلٹی زیادہ ہونے کے تحت اس کو ایک درجہ دے دیا۔ بٹ آخرت میں کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں، جزا کے حساب سے کوئی فرق نہیں۔ گھریلو زندگی چلانے کے لیے مرد کو قوام بنا دیا، مگر دین کا جب معاملہ جنت حاصل کرنے کے لیے تم سب ایکول ہو، کہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ اٹھائے، نیز جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور ایسے باغات میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا یہی بدلہ ہے، اور اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملک میں کافروں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آپ کو کسی قسم کا دھوکہ نہ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ ایکٹیولی کچھ کر رہے ہوتے ہیں دین کے خلاف، تو ان کی جو ہے نا چلنا پھرنا، ان کی نقل و حرکت، آپ ان سے کبھی نہ ڈریں۔ متاع قلیل، یہ تو چند روزہ زندگی کا لطف ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر موت کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ،
اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا قرآن اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا، وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ نہیں کھاتے۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیچھے کیا ہے کہ دوسرے یعنی کہ آخرت ہمارے لیے اس لیے ہے کہ وہ یعنی کہ دنیا کی بھی چیزیں ہیں اور آخرت کی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں اور ایک آخرت کی چیزیں ہیں۔ تو جو دنیا کی چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے فائدے اٹھانا چاہتا ہے، فائدے اٹھانا۔ جو آخرت کب آئے گی؟ دنیا کے بعد۔ کیا ہوتا ہے سم ٹائمز آپ کے پاس جب کبھی کوئی ڈرنک آ رہا ہوتا ہے، آپ کہیں پہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ ڈرنک پی لیں، بٹ اور ایک ڈرنک اس سے بہت اچھا ہے، وہ بنانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، آ ہی رہا ہے، آپ کون سا ڈرنک پک کریں؟ پیچھے دوسرا، یہ رہنے دو، آپ دے دیں، پیچھے دوسرا جو ڈرنک آ سیم تھنگ، ٹھیک ہے۔ آخرت کیا ہے کہ آپ پہلا ڈرنک نہ لیں، دوسرا ڈرنک جو ہے نا، آپ ذرا پتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ زیادہ بہتر ہے، آپ یہ ڈرنک کو لے جائیں، ہم وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں، isn't it? So this is the way۔ تو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نا کہ تم نزل من عند اللہ وما نزل من عند اللہ، ایک مہمانی جو ہے نا تمہارے ساتھ جو ہے نا مہمان نوازی ہوئے گی، وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ اب ایک بہت اچھی دعوت ہونے والی ہے اور ایک دعوت دنیا میں ہو رہی ہے، تو آپ کون سی دعوت پریفر کریں؟ جو دی بیسٹ ہے نا۔ چلو میں رک جاتی ہوں، بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ بریانی سے آ رہی ہے چیزیں، وہ آ رہی، چل آپ تھوڑی دیر رک جائیں، آ ہی رہی ہیں، تو برداشت کر لیتے ہیں نا وہ۔ تو دس از دا وے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو اس کو جس کی جو ہے نا کوئی لونڈی ہو اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت ادب سکھائیں، پھر اسے نکاح کر لیں۔ دوسرے سے یہودی یا عیسائی کو جو اپنے پیغام پر ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ تیسرے اس غلام کو جو اللہ اور اپنے آقا دونوں کا حق ادا کیا۔ یعنی کہ دیز آر دی جو ہے نا اچھے کام ہے جو اپنے اجر کو ملٹیپلائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا قرآن اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا، وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ نہیں کھاتے۔ ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتے۔ یا ایھا الذین آمنو، خطاب تمام ایمان والوں سے ہے، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ 4 جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیز دے دی ہیں۔ سورۃ البقرہ کا اختتام دعا، اور آپ دیکھیں گے آل عمران کا اختتام بھی دعا۔ There are 4 point program دے دیا گیا فر یعنی کہ سکسس۔ نمبر 1 اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، صابروا مقابلے یعنی کہ لوگوں کے لیے لوگوں کو کیا ہے صبر کی تلقین دو، صابروا، اور پھر کیا ہے وہ رابطو کیا ہے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاد کے لیے۔ اور ایک رابطہ یعنی کہ اپنی تیاری رکھو جہاد کے لیے۔ دوسرا کیا ہے کہ رابطہ کا مطلب رشتوں کو جو ہے نا جوڑے رکھو، اچھا سلوک کرو، فیملی بانڈنگز کو اسٹرانگ کرو، واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کیا ہے فلاح پا جاؤ گے۔ صبر اور تقوی انسان کی کیا ہے کامیابی کا راز ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بہت ہی عاجزی یعنی کہ رحم دلی سے پیش آؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ
آج کے اس دور میں طلاق کا ریٹ بھی اس لیے بہت زیادہ ہے. یہاں پہ دیکھیں رشتوں کی بات ہو رہی ہے. اصبروا اور صابروا، خود بھی صبر کرو اور دوسروں کے لیے کیا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کا انوالومنٹ ہے. طلاق کا ریٹ اس لیے بھی زیادہ ہوا کہ ہماری زندگیوں میں دوسرے کا انوالومنٹ نہیں ہوتا. یہاں کی ایک ایسی لائف ہے، جھگڑے جب ہو رہے ہوتے ہیں، یہ تو جھگڑے دیکھے دو ڈفرینٹ جینڈر اگر انڈر ون روف رہیں گے تو جھگڑا تو کامن ہے، آبویس ہے. ٹھیک ہے، ان جھگڑوں کو جو ہے سالو کرنے کے لیے کسی کی مدد حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، انسان اکیلا جو ہے ان جھگڑوں کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ کیا ہے اصبروا اور صابروا، اختتام بہت خوبصورت، یعنی تعلقات کو بنائے رکھو، تعلقات کی طرف اشارہ ہے. اور سامنے یہاں پہ اختتام تعلقات کے ساتھ ہے. نیکسٹ سورت شروع ہوتی ہے سورۃ النساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. پیچھے آیت اختتام ہوئی رشتوں کو بنائے رکھو، اور آگے اللہ تعالیٰ رشتوں سے شروع کر رہے ہیں. اور سورۃ النساء کیا ہے کہ نساء عورتوں یعنی کہ عورت کی جمع عورتوں کے لیے جو ہے نا سورۃ النساء، عورتوں والی سورت. اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے کہ عدل، اس کی رحمت کا جو ہے بہت خوبصورت بیلنس اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور پھر کیا ہے کہ اس پرٹیکولر صورت میں ایک سوسائٹی میں، جب ایک معاشرے میں آپ رہتے ہیں، جب لوگوں کے ساتھ جب آپ رہتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جب بندوں سے جب کلیش ہو تو کیا ہے کہ اس میں کس طرح سے جو ہے ہینڈل کیا جاتا ہے. اینڈ یہی نہیں، جب لوگ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ان کے حقوق کا ہے، معاشرتی جو ہے نا رائٹس، یعنی کہ اس معاشرے میں رہنے کے جو ہے نا تعلقات سکھائے جاتے ہیں، معاشرتی قوانین کہہ سکتے ہیں، سوشل لاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. ٹھیک ہے، نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دیکھ کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں. یعنی کہ نکاح کیا ہے؟ یعنی کہ ایک رشتہ یہ بنایا جاتا ہے صرف اللہ کے نام پر. تو جب اللہ کا نام یوز کیا جاتا ہے تو اس رشتے کی قدر کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ تقوی عام نیکیوں کی جڑ ہے. نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. اور پھر کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی رشتوں کو جوڑنے کا یہاں حکم دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے خطا کرے گا میں اسے خطا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی انسان کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو، نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود ان سے کھانے کی کوشش کرو، یہ بڑی گناہ کی بات ہے. معاشرے کے کمزور جو لوگ ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں معاشرے میں؟ سب سے کمزور عورتیں اور بچے. جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے حقوق کو کیا ہے کہ یہ جو ہے نا ختم کر دیتے، ان کا حصہ کھا لیتے تھے. تو قرآن سے پہلے یعنی کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا ہے کہ اس معاشرے میں بہت سے غلط کام. آج بھی اگر جس معاشرے میں قرآن پر عمل نہیں ہوتا وہ معاشرہ بھی اسی جنا غلط چیزوں کا شکار ہے. ہمارے ہاں شادی ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو گئی اور طلاق ہمارے لیے بہت آسان ہے. اچھا، طلاق میں جو ایگزسٹنگ جو سوسائٹی ہے، جس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس سوسائٹی میں طلاق میں بھی طلاق مرد کی طرف سے کبھی نہیں جاتا، طلاق عورت دیتی ہے. حالانکہ جب عورت طلاق دیتی ہے تو چاہیے کہ عورت جو کچھ ہسبینڈ نے اس کو دیا ہے اس کو سارا ریٹرن کرنا ہے. مگر عورت کس طرح سے ظلم کرتی ہے؟ کیونکہ یہاں کی جو ہے نا مین میڈ جو لا ہے، اس لا کو استعمال کر کے اس مرد پہ ظلم کرتی ہے. کیسے ظلم کرتی ہے کہ وہ اپنا حصہ بھی رکھ لیا اور جو مرد نے جو کمایا اس جو ہے نا کمائی میں بھی جو ہے نا اپنا حصہ لے کر چلی جاتی ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ دے کر جو ہے نا طلاق خریدنا تھا. So these are the things we need to be focused on. اور پھر یتیم کی جو ہے نا مال نہ کھاؤ. اور پھر کیا ہے کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے 2 3 4 تک نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا پھر وہ کنیزیں ہیں جو تمہارے قبضے میں ہو. صافی سے بچنے کے لیے یہ بات قرین ثواب ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ یعنی ان لوگوں کے لیے اشارہ ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کو نکاح کر سکتے ہیں ہو تو کر لو، اگر نہیں ہے تو یہاں پہ ایک رخصت دی گئی، کیونکہ ان کی عزت کو پریزرو کرنے کے لیے آج بھی اگر عورت کی عزت کو پریزرو کرنے کے لیے اگر 2 3 اگر شادی کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اس عورت کا حق اس کے ان 4 عورتوں کے درمیان اگر عدل کریں تو یہ کیا ہے کہ اسلام میں جانا جائز، اس مرد کے لیے جائز ہے. ہاں، اور اگر تم عدل نہ کرو تو تمہارے لیے ایک ہی عورت کافی ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. نیز عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کرو. ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، یعنی بیوی کا گفٹ لے سکتے ہو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان زیت کا ذریعہ بنایا ہے. ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی اور ان کے فائدے کی بات کرو. مال بیسیکلی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے. اور پھر یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
نا سمجھ کو مال دینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر کسی کوئی زیر کفالت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاڑیاں دلا دیتے ہیں پیرنٹس، چھوٹے ہوتے ہیں بچے، ان سے پتہ ہے اتنی لگژوریز، اتنی جو ہے ان کے ہاتھ میں جو ہے مال کو دینا بیسیکلی ان ماں باپ کی دعاؤں کو قبول نہ کرنا ہے. کیونکہ جب وہ جس چیز کے اہل نہیں ہیں تو ان کے ہے نا، یہاں یتیموں کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ یتیم یعنی کہ ان کے پیرنٹس نے بہت پراپرٹی چھوڑی ہے، جو یتیم کی دیکھ بھال کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس بچے کو پہلے جو ہے نا ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. اگر وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اس مال کو سنبھال سکتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا اس کی امانت اسے لوٹاؤ. ورنہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ سمجھ کو مال دینے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہنا یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. یعنی کہ انہیں اچھا یہاں پہ کہا گیا کہ نکاح کے قابل کی عمر، نکاح کے قابل کی عمر کوئی ایسی نہیں ہے کہ 17 ہو، 18 ہو، 19 ہو. اگر بعض لڑکے 25 سالوں کے بھی میچور نہیں ہوتے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ پہلے انہیں اچھی طرح سے دیکھ لو. اگر یہ میچور ہیں، یہ مال کو جو ہے نا ٹھیک طریقے سے سنبھال سکتے ہیں تو پھر مال کو حوالے کرو. اور ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت سے بیشتر اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں. ہوتا نا کہ یتیم کا مال ہے تبھی بڑے ہو رہے ہیں، جلدی جلدی کھا کے ختم کر دو، اور ان کا یہ بھی غلط ہے. اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لیں، یعنی کہ آپ یتیم کے مال سے کھا نہیں سکتے. اور جو محتاج ہو، یعنی جو سرپرست جس کی کفالت میں بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، اگر وہ کفیل خود محتاج ہے تو اپنا حق الخدمت دستور کے مطابق کھا سکتا ہے. ایک ریزن جو ہے نا، ایک ریزنبلی جو ہے مال کھا سکتا ہے. پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کر دو تو پھر ان پر گواہ بنا لو. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں. اتنی انسٹرکشن کلیئر ہے. دیکھیں لوگ کھا لیتے ہیں مگر وہ یہ دلیل نہیں بنا سکتے، یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ ہمیں قرآن کا یہ نہیں. ویری اسٹریٹ فارورڈ، یہ سب محکم آیات ہیں، ویری اسٹریٹ فارورڈ. یہ کتاب ہے، یہ نا یہ محکم آیات یہ کتاب کی جو ہے نا ریئل اصل ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے. یعنی کہ چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا آج کا دور ہو، عورتوں کا حق عورتوں کو دیا جائے. ہوتا کیا ہے کہ سب سے زیادہ حق عورتوں کا ہی مارا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ قانون یعنی خود اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تقسیم کی ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور تقسیم ترکے کے موقع پر اگر قرابت والے، غیر وارث، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو. یعنی کہ باپ اگر مار چھوڑ جاتا ہے، یعنی کہ ہوتا ہے نا سم ٹائمز کے بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں،
کچھ بھی چیزیں بٹ رہی ہیں، بچوں کی کچھ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں تو انہیں بھی دے دیا کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوئیں گے. یعنی خاندان کے جو لوگ ہیں ایز جو بڑے جو بھی ہیں، جیسے باپ نے کچھ مال چھوڑ گیا اور بڑا بھائی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے کیا ہے کہ سارا مال بھائی جو ہے نا اپنے قبضے میں. ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ کیا ہے کہ آگ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹ پھیر جانا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورت پر تہمت لگانا. معراج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے دوران فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹوں جیسے تھے اور فرشتے ان کے لب کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تو وہ اس کے نیچے سے نکل جاتے اور وہ درد کے مارے چیختے چلاتے. پھر فرشتہ اور انگارے ان کے منہ میں ڈال دیتا اور انہیں مسلسل یہ عذاب ہو رہا تھا. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال ناحق کھایا کرتے تھے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترک إن كان له ولد. اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیداً حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا. کیوں؟ عورت پر ذمہ داری کم اور مرد کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. شوہر سے کیا ہے کہ عورت کو آلریڈی اس کا مہر ملتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے برابر مرد کے 2 حصے ہیں. اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہو اور وہ 2 سے زائد ہو تو ان کے ترکے سے 2/3 یعنی کہ 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کا ترکہ نصف حصے کا ہے. اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو والدین میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے. اگر میت کی اولاد نہ ہو فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہو تو ماں کا 3/4 حصہ ہوگا. اگر بچے ہیں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا. اگر بچے نہیں ہیں تو ماں کا 3/4 حصہ ہے. اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں یعنی کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ یوصی بِهَا أَوْ دَیْنٍ. تو اگر بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہے، اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریدۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی کہ اس کی
اس تقسیم پر کیا ہے کہ راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ترازو کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، خود ساختہ اپنی طرف سے جو ہے کچھ ایڈ نہ کرو۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہاری بیویوں کے اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہے، کس کا؟ مردوں کا۔ اور اگر یعنی کہ عورت کی اگر جائیداد ہے، اس کی پراپرٹی، اس کا مال ہے، اگر اس عورت کو اولاد نہیں ہے تو شوہر کو ہے نا ہاف جائے گا، ہاف جائیداد جائے گی، اور اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ہے۔ اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگا۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ہے۔ اگر عورت فوت ہو جاتی ہے تو مرد کا جو ہے آدھا حصہ ہے۔ اگر عورت فوت ہو گئی، مرد اور بچے ہیں، تو پھر شوہر کا کیا ہے کہ 1/4 ہوگا۔ آن دی ادر ہینڈ شوہر فوت ہو جاتا ہے، اگر عورت زندہ رہتی ہے تو کیا ہے کہ اس کا 1/4 ہوگا۔ ہاں اس عورت کے بچے بھی ہیں پیچھے تو کیا ہے کہ اس عورت کا 1/8 ہوگا، 8واں حصہ۔ کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری عورت کی کم ہوتی ہے، یعنی کہ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس شوہر کی ذمہ داری کس پر آتی ہے کہ یا تو جو ہے نا سسرالی رشتے پہ ہوتی ہے، جیٹ دیور جو بھی ہیں، یا ادھر جو ہے ماموں بھائی بہن باپ، تو یہ عورت کی جو ہے نا ریسپانسبلٹی ان لوگوں کے، اسی لیے عورت کے لیے 1/8 ہے۔ اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ وصیت کی تعمیل کیا مطلب؟ وصیت اگر آپ کو کسی کو وصیت کرنا ہے بیماری میں یا مرنے سے پہلے تو 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ اگر میت کلالہ ہو، اگین اندر یہاں پہ پوائنٹ، اگر میت کلالہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہو تو وہ سب 3/4 حصے میں شریک ہوں گے۔ اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ اس کے قرضے کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اور اللہ سب کو جاننے والا اور کیا ہے؟ بردبار ہے۔ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ لکھیں، کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہو، نہ جو ہے دادا دادی ہو، نہ اولاد ہو، نہ پوتے پوتیاں، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت ہو، اس کا کلالہ کہتے ہیں۔ اور کلالہ کے کیا ہے کہ بہن بھائی ہو سکتے ہیں مگر اس سے کوئی اولاد نہیں ہو۔ تل کا حدود اللہ، اور یہ اللہ کے کیا ہے؟ حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے باغات میں داخل کرے گا،
جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کے حدود سے آگے نکل جائے، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ سورۃ النساء اس وقت نازل ہوئی جب عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت ہو رہی تھی، مدنی دور میں تھا نا یہ۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اس میں یعنی کہ وراثت کی تقسیم خود بتا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ کہ علم الفرائض آدھا علم ہے۔ علم الفرائض کیا ہے؟ یعنی وراثت کی جو وراثت کا جو علم ہے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ وراثت کی 3 بنیادیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وارث تین بنیاد، کس بنا پر یہ وراثت کا قانون ڈیزائن کیا گیا، کس بنا پر یہ وراثت کی تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1 قرابت داری، ضرورت اور تقسیم الدولت۔ جو رشتہ دار جتنا قریب ہوگا اس کو اتنا حق، کیونکہ کسی رشتہ دار جو ساتھ دے گا کوئی نہیں دے گا، رائٹ؟ تو رشتہ دار کے لیے یہاں پہ جو ہے نا زیادہ یہ ہے۔ اینڈ دین ڈپینڈنگ اپان ضرورت، مرد کی ضرورت، اس کی ریسپانسبلٹی کیا ہے، اور پھر عورت کی ضرورت، ان ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا وراثت کی تقسیم ہوئی ہے۔ تقسیم الدولت کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ دولت ایک جگہ اکٹھے ہو، اٹ ہیز ٹو بی سرکولیٹڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے وقت اللہ نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ وصیت 1/3 کر سکتے ہیں، نہ کہ اس سے زیادہ۔ وراثت کے تقسیم کا علم علم المیراث بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم 3 ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ علم 3 ہے اور جو کچھ اس کے سوا ہے وہ زائد ہے، ٹھیک ہے۔ علم 3 ہے اور جو کچھ اس سے زائد ہے، جو کچھ اس کے سوا ہے وہ زائد ہے۔ نمبر 1 آیات محکمات کا علم بہت افضل علم ہے، جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اسٹریٹ فارورڈ۔ سنت قائمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور نمبر 3 انصاف کے ساتھ وراثت کی تقسیم۔ وراثت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ 4 مِنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہو یعنی زنا ہو، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، کوئی دوسری سزا تجویز کر دے۔ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس کے بدلے آیت نور کی جو ہے نا آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ گھر بچانے کے لیے 4 گواہ پیش کریں۔ آف کورس 4 لوگ متفق ہو نہیں سکتے ایک بات پر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے نا یعنی کہ فیملی سسٹم کو پریزرو کیا گیا۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کریں انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ یعنی کہ غلط کام کیا ہے کہ لیزبین جو ہومو سیکشولیٹی، مرد سے جو ہے نا حاجت پوری کرنا اور عورت سے،
یہ ایک بہت ہی کیا ہے کہ گندگی ہے. اگر وہ اصلاح کر لیں تو ان کو کیا ہے کہ معاف کر دو, ان کا پیچھا چھوڑ دو. یقیناً اللہ توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کا کلام ہے, سچی توبہ یہ ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ کانا توابا رحیمہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اور غلط کام کرنے کے بعد یعنی کہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں سچی توبہ یہ ہے کہ برائی سے تم کو نفرت ہو جائے, جس طرح اس سے پہلے محبت تھی, پھر برائی یاد آئے تو اللہ سے مغفرت طلب کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجتے ہیں, اور ان میں سے ایک کو 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے. ان 7 میں سے ایک کو 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے, اور وہ کون ہے؟ فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس عمل سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں, یعنی کہ بھول جاتے ہیں, بھول کر غلطی کر لیتے ہیں, یاد آنے پر کیا ہے کہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں. کیونکہ غلطی کیا ہے, غلط کام انسان کے ایمان کو کم کر دیتی ہیں. اور کان اللہ علیما حکیما, اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت جب آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں, اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب پیدا کر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ توبہ کرتے ہیں, اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو توبہ کریں اور غلط کام کرتے رہیں. جیسے فرعون فرشتوں کو دیکھ کر توبہ کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, الآن قد عصیت, سورۃ یونس آیہ 90, کہ غیب کا پردہ ہٹنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا جاؤ, الا یہ کہ وہ صریح بدچلنی کا ارتکاب کریں, اور پھر کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھرے طریقے سے زندگی بسر کرو. اور فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہاں اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو, مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو. اور اگر تم اس بیوی, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک برائی کی وجہ سے تم بہت سی خیر سے محروم نہ ہونا. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نمبر 1 یعنی کہ عورتوں کو جو ہے نا زبردستی ان کے مال پر جو ہے حاوی نہ ہو, کیونکہ دور جاہلیت میں عورت پبلک پراپرٹی, شوہر کی فوت کے بعد عورت پبلک پراپرٹی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتے تھے. تو وہاں پہ کوئی ایک لائن جو ہے نا کوئی ایک حد, ایک حدود پر نہیں تھی. تو اسلام جب آیا تو اسلام نے ایک لائن ڈرا کر دی کہ تمہارے یہ رائٹس ہیں. دوسرا کیا ہے کہ بعض وقت کہ جو ہے نا ایک اگر اس میں کوئی غلط چیز نظر آئے تو وہ طلاق دے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ناپسند ہو, مگر بہت ساری چیزیں اتنی ہیں تو جو ہے نا تمہیں پسند آ جائیں. اور پھر انسان یہ یہاں پہ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ناپسندگی کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں. ٹھیک ہے, ناپسند بعض وقت بہت سے لوگ بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، تو ایسی جو ہے نا سچویشن میں اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے نا ایکسپٹ کر کے زندگی، اگر انسان کا فوکس آخرت ہے، اگر انسان کا فوکس نیکیاں ہیں، تو وہ دنیا کی ہر جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ ہے اگنور کر دیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا فوکس کیا ہونا چاہیے، آخرت کی زندگی نہ کہ اس دنیا کی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے اسے ڈھیر سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، یعنی کہ حق مہر نہیں، کوئی حق مہر کے علاوہ بھی کوئی چیز نہ لو۔ کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور سری گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، یعنی کہ تم نے ایک خوبصورت وقت گزارا ہو اور تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کمیٹڈ تھے، تو جب جدا ہوتے ہیں تو تم کس طرح سے ان سے جنا مال لے سکتے؟ دس از اور اخلاقاً، یہ سب کیا ہے کہ انسان کی اندر کی فیلنگز ہوتی ہے۔ اور قرآن کیا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کی محبت انسان کے دل کو سخت کر دیتی، اور یہ قرآن کس طرح سے ایموشن، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، کیا یہ ایموشنل ٹاک ہے، کیا یہ انٹلیکچوئل ٹاک ہے، کیا یہ کتاب ہے کہ جو ہمیں جو ہے نا اسپرچل کتاب ہے؟ اٹس آل دی کمبینیشن۔ یہاں پہ دیکھیں یہ ساری آیتیں، جب آپ کیوں رشتے ہم جو ہے نا وتھ ان نو ٹائم جو ہے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایموشنلی انسان کیا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ ایموشنز انسان کے ختم تب ہوتے ہیں جب دنیا کی محبت زیادہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے کر سکتے ہو؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو مگر پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی اور بیزاری کی بات ہے اور برا چلن ہے۔ یعنی آپ محرمات کی بات، یعنی کہ محرمات سے تمہارے نکاح جائز نہیں ہیں، سوتیلی ماؤں سے بھی وہ نکاح کر لیتے تھے۔ حرمت علیکم امہات، اور وہ کون کون سے حرمات، کون کون سے محرم رشتے ہیں جسے نکاح جائز نہیں ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة و امہات نسائکم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہارے دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہو، بشرطے کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جیسے کہ ماں ہے، لڑکی جوان ہے، تو کوئی جو ہے نا شخص ماں سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے بیٹی کو دیکھا، نہیں میں بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ہے کہ یہ جائز ہے، بشرطے کہ کیا ہے کہ وہ اپنی جنا بیوی سے صحبت نہ کیا ہو۔ بعض رات نکاح بھی ہو گیا اور پھر کیا ہے کہ چلو میں آپ سے نہیں آپ کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہوں، تو یہ جائز ہے اسلام میں، بشرطے کہ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا بیوی سے صحبت نہ کیا ہو۔ اگر اپنی بیوی سے صحبت کیا ہو تو وہ لڑکی اس کے لیے کیا ہے محرم ہو جائے گی، کی بیویاں بھی
تم پر حرام ہے جو تمہاری سلب سے ہو، یعنی کہ بہوؤں سے شادی نہیں کرتے، نیز ہے کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، یعنی کہ دو بہنیں، مگر جب پہلے گزر چکا سو گزر چکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 5واں پارہ ہم کل سے اسٹارٹ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجة یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔